بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر غزل نمبر 2 ہے، جس کے شاعر مرزا خان داغ فرسٹ ایئر۔ تو اس کے پہلے 2 اشعار پہ ہم نے بات کر لی تھی، مینس مرزا خان داغ کی سیکنڈ غزل کے پہلے 2 اشعار پہ بات ہو گئی تھی۔ آج ہم شعر نمبر 3 اور 4 پہ بات کریں گے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے کہ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان یہ گھر کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، بے آرزو دل مطلب کہ بے آرزو دل، بغیر خواہشات کے جو دل ہے اس کو دیکھ کر میں ڈرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سنسان یہ گھر کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ اب یہ گھر جو ہے یہ سنسان کیوں نہ ہوتا، یہاں سے مہمان تو چلا گیا ہے۔ اب اس با محاورہ آپ اس کا مفہوم دیکھیے کہ مجھے آرزو سے خالی گھر سے خوف آتا ہے، یہ دل ایسا گھر ہے جس کا مہمان تو چلا گیا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس دیکھیے کہ شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو دل ہے اس کو گھر کے ساتھ اور آرزو کو مہمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب دیکھیں جو دل ہے اس کو گھر کے ساتھ اور آرزو کو مہمان کے ساتھ کھائے۔ کہتے ہیں دیکھتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، منظر جو دل ہے وہ ایک گھر ہے اور آرزو ہے وہ مہمان، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو دل ہے وہ تمام خواہشات کا منبع ہوتا ہے، تمام کی تمام خواہشات دل کے اندر ہیں، اور جب دل کو ایک گھر کہہ دیا ہے، اور گھروں کی خوبصورتی ان کے مکین سے ہوتی ہے، اگر ان گھروں کے اندر رہنے والا کوئی شخص ہے، کوئی فرد ہے، تو دین ان گھروں کی خوبصورتی ہے۔ ادروائز آپ جتنا مرضی قیمتی گھر بنا لیں، اس کے اندر سنگ مرمر کی ٹائلز لگا لیں، جتنے مرضی اس کے اندر ہیرے موتی جواہرات لگا لیں، وہ کسی کام کا نہیں ہوگا اگر اس کے اندر رہنے والے مکین نہیں ہیں تو۔ اب جو دل ہے وہ ایک گھر ہے، اور جو آرزویں ہیں وہ دل کے اندر ان کی مکین ہے، وہ رہائشی ہیں، وہ وہاں کی رہنے والی ہیں۔ اور جب آرزویں وہاں سے رخصت ہو گئی ہیں تو مراد یہ ہوا جو دل ہے وہ تو خواہشات سے خالی ہو گیا، اور جب دل آرزوؤں سے خواہشات سے خالی ہوگا مطلب یہ ہوا جو گھر ہے وہ مہمانوں سے خالی ہو گیا۔ اور خالی گھر کو دیکھ کر انسان کو خوف تو آتا ہی آتا ہے، چاہے ہمارا اپنا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں اتنا بڑا گھر ہو اور تنہا رات گزارنی پڑ جائے، ایک رات انسان بڑی مشکل سے گزارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں انسان نے پھر زندگی گزارنی ہو ایک گھر کے اندر، اور وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو دل ہے یہ ایک گھر ہے، اور اس کے اندر اگر خواہشات ہیں وہ ایک مکین کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ایک دوسرا وہاں کی رہائشی کی صورت میں رہتی ہیں۔ اگر خواہشات ہی انسان کی وہاں سے چلی جائیں تو باقی انسان کی زندگی میں کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا، پھر انسان ہوتا ہے کہ وہ خاموشی ہوتی ہے۔ اب دیکھو، اب جو دل کے اندر آرزویں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں۔ اب انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ بیٹے دیکھیں تو ان کی آرزویں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر انسان اپنا بچپن دیکھے تو انسان کی آرزویں کچھ اور ہیں، انسان اپنا لڑکپن دیکھے تو انسان کی آرزویں اور ہیں، اگر انسان اپنی جوانی دیکھے تو اس کی آرزویں اور ہیں، انسان اپنا بڑھاپا دیکھے تو اس کی آرزویں اور ہیں۔ اور جب انسان کے یہ جس پرائم آپ اس کو ڈال لیں، آپ جوانی کی عمر میں دیکھ لیں، انسان کی آرزویں کسی کا مطلب کہ ڈھیر سارا بینک بیلنس ہو، اتنا بڑا میرا گھر ہو، اتنی اس طرح کی میری جاب ہو، یہ میرے پاس چیزیں موجود ہوں، انسان کی یہ آرزویں ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کسی اور مجازی کے پہلو میں دیکھ لیں، انسان کی یہ آرزویں ایک مجازی محبوب کے بارے میں ہوتی ہیں، ڈھیر ساری خواہشات انسان اس دل میں پالی ہوتی ہیں۔ اگر آپ حقیقی منظر میں دیکھ لیں، انسان کی آرزویں حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جب آرزویں ہی ان دل سے چلی جائیں، آرزویں ہی دل سے رخصت ہو جائیں، پیچھے دل خالی رہ جاتا ہے۔ اور خالی دل مینس خالی گھر، اس کے اندر جب کوئی بھی نہ ہو تو وہاں سناٹا، وہاں خوف، وہاں ڈر، وہاں وحشت، اس کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ چیزیں انسان کو آن گھیرتی ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس وقت انسان کے پلے ککھ نہیں رہتا، اس وقت انسان ایک چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے، اس وقت انسان یہی سمجھ لیں ایک جان ہے لیکن جہان نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں دیکھ کے دل بے آرزو کو میں، سنسان یہ گھر کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ بے آرزو بغیر خواہشات کے جو گھر ہے، جو دل ہے، اس کو دیکھ کر میں ڈر رہا ہوں، اور جب گھروں سے مہمان ہی چلے جائیں، گھروں سے ماکین ہی چلے جائیں تو سنسان گھروں میں انسان کو وحشت تو آتی ہے، انسان کو ڈر تو آتا ہے۔ تو چند حوالہ جاتی اشعار آپ ملاحظہ فرمائیے کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش،
گریا کچھ بے سبب نہیں آتا، کوئی خواہش ہے وہ دل سے رخصت ہوگی، انسان بلا کسی وجہ کے نہیں روتا، کوئی وجہ تو ہوتی ہے انسان کے رونے کی، کوئی گریا تو ہوتا ہے۔ تو ناصر کاظمی نے کیا خوبصورت لکھا تھا کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، کہ دل کی دنیا کے اندر شور بپا ہو گیا، دیوار گر گئی، جب دیوار گر گئی پیچھے کچھ نہیں رہا، ویرانی ہوگی۔ کہ ہوش و حواس، مرزا خان داغ کی غزل کا لاسٹ مقطع ہے یہ کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ جب ساری کی ساری چیزیں چلی گئی، پیچھے سنسان گھر رہ گیا، تو ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے، ہم بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چلے خیر جی، شعر نمبر 4 دیکھیے کہ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ افشائے راز عشق کے راز افشا کرنا، عشق کے راز جو ہیں وہ فاش کرنا، عشق کے راز جو ہیں وہ سبھی کو بتا دینا۔ کہتے ہیں افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، کہتے ہیں جو عشق کے راز تھے وہ بتانے سے ذلتیں تو ہوئی ہیں، لیکن پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے، لیکن اسے جتا تو دیا وہ جان تو گیا۔ کہتے لیکن میں نے جو پیار تھا محبوب کے بارے میں دل میں نے وہ جتا دیا ہے، اب جتانے سے وہ میری محبت کے بارے میں جان گیا ہے۔ با محاورہ مفہوم دیکھیے کہ راز عشق کھلنے سے اگرچہ بدنامی ہوئی، لیکن محبوب پر اپنی محبت ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے افشائے راز عشق میں جو گو ذلتیں ہوئیں۔ اب دیکھیں محب اور محبوب، انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور انسان کو اپنے لیے اور اس شخص کے لیے ان کی عزت بہت پیاری ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ کا انسان بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب محبوب کے لیے اس نے اس کی سیلف رسپیکٹ کا، اس کی بھی اور اپنی کا بھی خیال رکھا ہوا تھا، لیکن عشق کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ عشق اور مشق یہ چھپانے سے بھی نہیں چھپتے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ چیز ہے جو آخر یہ وہ لاوا ہے جس نے پھٹنا ہی ہوتا ہے، جس نے باہر آنا ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے مطلب کہ جس طرح ایک بیج کے اندر تنا مر درخت چھپا ہوتا ہے، وہ باہر آتا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عشق اور مشق چھپانے سے بھی نہیں چھپتے اور یہ باہر آ ہی جاتے ہیں، اور جب یہ چیزیں باہر آ جاتی کہتے بہت زیادہ کنٹرول کیا گیا، بہت زیادہ سنبھالا گیا کہ گو ذلتیں نہ ہوں، گو بدنامیاں نہ ہوں، گو رسوائیاں نہ ہوں، ہماری محبت، ہمارا عشق، ہمارا پیار، اس کا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لیکن یہ وہ لاوا تھا جو آخر مطلب کہ نکلی پڑا، یہ جو ابلی پڑا، یہ باہر آ ہی گیا زمین سے۔ کہتے کہ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں، کہتے جو کیا ہوا کہ جو عشق کا راز تھا وہ افشا کر دیا، عشق کا راز تھا وہ کھول دیا، عشق کا جو بھید تھا وہ کھول دیا۔ کہتے اس میں ذلیل تو ہو ہی گیا، ٹھیک ہے نا، اس میں ذلیل تو ہوں گے، لیکن میرے ذلیل ہونے سے خیر محبوب کو بھی پتہ چل گیا کہ میں واقعی اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، محبوب کے ساتھ ساتھ اس زمانے کو، اس سوسائٹی کو، ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جس سوسائٹی میں میرا محبوب رہتا تو ان کو بھی پتہ چل گیا اس کا عشق صادق ہے، اس کا عشق سچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا، کہتے اس کو میں نے جتا دیا، بھی میں واقعی محبت کرتا ہوں تو تجھ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اب جان گیا ہے کہ میری واقعی اس شخص کے ساتھ میری محبت تھی، ٹھیک ہے۔ تو چند حوالہ جاتی اشعار دیکھیے کہ میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، کہ مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے، کہتے میں اس کو شہرت کہوں یا اپنی بدنامی کہوں، مجھ سے قبل ان کی گلی میں میرے افسانے گئے۔ کہتے کہ مت پوچھ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پر کوئی الزام نہ آیا، ٹھیک ہے نا، جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں وہ آیا، ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ تو یہ حوالہ جاتے اشعار تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے شعر نمبر 3 اور 4 پہ بات کی، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے جو نیکسٹ 2 اشعار رہتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی، اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔